پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. خوش آمدید. اے ٹی وی مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں اور آج 6 رجب المرجب اور آج کے دن کو نسبت ہے کہ آج عرس منایا جاتا ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری، جنہیں ہند کا سب سے بڑا ولی سمجھا جاتا ہے. آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، روضہ رسول سے آپ کو بشارت ہوئی تھی ہند تشریف لانے کی، اور آپ کی وساطت سے اسلام کا نور جو ہے وہ پھر اس پورے خطے میں پھیلا، اور یہاں سے ولی جو آپ کے مرید ہیں، مریدین خاص، پھر وہ اس پیغام کو لے کر مختلف ایریاز میں پہنچے، جن میں سے ایک جو ہے پاکستان میں پاک پتن شریف میں حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم گنج شکر کے نام سے بھی جانتے ہیں. سو یہ ایک بڑا آپ کا فیض ہے. آج انہی کو ہم ذکر ان کا تازہ کر رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان تعلیمات اور پیغامات کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں روشن کر سکیں، جن کے نور کے ساتھ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا ان کے دلوں میں بھی ایمان راسخ ہو گیا تھا. سو ہمیں بھی اس کو دوبارہ سے یاد کرنے کی اور ریلیو کرنے کی ضرورت ہے. بات چیت کرنے کی آج ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے پروفیسر طارق اعجاز صاحب. السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ تشریف لانے کا. اور ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. میرے ساتھ رابعہ بھی موجود ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ سناتی ہیں. آج بھی 2 نعتیہ کلام جو ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے اپنے لکھے ہوئے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور فرخ نیازی بھی یہاں پر موجود ہے، فرخ بھی اسی طرح سے کلام پیش کریں گے. سو میں آپ سے پروفیسر صاحب بات چیت کا آغاز کرنا چاہوں گی. آپ کا جو ایک ہمیں پتہ چلتا ہے ایک معلم، ایک مبلغ اور پھر ایک ولی کامل، صاحب کرامت بزرگ. سو یہ جو رتبہ اور درجہ اور مقام ہے، اس کے پیچھے کیا ریاضتیں ہیں اور کیا وہ حالات زندگی ہیں جن سے ہمیں آگاہی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں وہ شمع جلا سکیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم خاص کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو آپ کا نام ہے اور آپ کے القابات بھی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جس شخص کے القابات زیادہ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی لقب کسی نہ کسی خوبی کو ظاہر کرتا ہے. بالکل. خواجہ بھی آپ کا لقب ہے، آپ کا سلطان الہند بھی آپ کا لقب ہے، غریب نواز بھی آپ کا لقب ہے، اور چونکہ آپ کی نسبت تھی جہاں جائے پیدائش تھی سیستان کی سرزمین جو موجودہ ایران کا ایک صوبہ ہے، تو اس میں ایک شہر سنجر تھا جہاں سے آپ کی ولادت تھی، تو اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ سنجری اور اجمیری اس لیے آتا ہے چونکہ پھر فائنلی آپ کی جو ہے وہ جائے وفات جو ہے وہ اجمیر انڈیا کے اندر ہے. جی. تو آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ ایک بہت بڑے مبلغ بھی تھے، معلم بھی تھے، اور ایک بہت بڑے داعی اسلام بھی تھے. تو اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی ذمہ داری ملنے سے پہلے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کی اہلیت ان کے اندر کیسے پیدا ہوئی. بالکل. تو آپ کا جو بچپن ہے وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے لے کر آپ کی ٹوٹل جو عمر مبارک ہے وہ 96 ایئرز ہیں. ٹھیک. تو اس 96 سالہ دور کے اندر جو بچپن کا جو ٹائم پیریڈ ہے، ایک تو بڑی خوبی آپ کی یہ ہے کہ آپ کا جو خاندان، جس خانوادے سے آپ تعلق رکھتے تھے، وہ حسنی اور حسینی سید ہیں. جی. یعنی آپ کے والد گرامی کا جو سلسلہ ہے، رشتہ جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. حضرت موسیٰ کاظم اور امام رضا کے ساتھ. اور اسی طرح سے والدہ جو تھی آپ کی والدہ محترمہ مہنور بی بی، ان کا جو ہے وہ رشتہ نسب جا کر حضرت امام حسن سے ملتا ہے. تو یہ ایک خوبی، دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ جینیٹیکلی جو ڈی این اے بیس جو چیزیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل ٹریول کرتی ہیں، تو اٹ سیلف جو ہے وہ یہ اس خوبی کے ساتھ متصف ہونا کہ سادات کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو کچھ چیزیں ڈی این اے کے تھرو جو ہے وہ انسان کی خصوصیات وہ بنتی چلی جاتی ہیں. اس کو تھوڑا سا بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ یا اللہ میری نسل میں امام رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک جواب ہے کہ میرا یہ وعدہ سرکشوں کے لیے نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا تواتر کے ساتھ نبی آئے بنو اسحاق میں، اور پھر رسالت منتقل ہوئی بنی اسماعیل میں،
اور پھر اس کے بعد امامت کا ایک سلسلہ جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع سے چل رہا تھا اور قریش میں وہ چل رہا تھا، تو رسالت کا سلسلہ تو رک گیا، خاتم النبیین تشریف لے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امامت کا جو سلسلہ جو کہ حضرت بنو اسحاق میں پیغمبری چل رہی تھی اور بنو اسماعیل میں امامت چل رہی تھی، تو وہ ایک متولی تھے، ولی تھے وہ کعبے کے، سو وہ سلسلہ جو ہے وہ ان کی نسلوں میں پھر چلا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خون کا جو ایک اثر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ جو ان میں سے صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں امام بنائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کچھ خاص طاقتیں اور صلاحیتیں عطا کرے گا۔ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ایک نسب میں ان کے ایک کرامت آ رہی ہے، اللہ کا ایک حکم آ رہا ہے، تو اس لیے وہ اس لحاظ سے بھی متوصف تھے۔ حقیقتاً ایسا ہی ہے، چونکہ جب ہم اہل بیت اطہار کی ہستیوں کو دیکھتے ہیں نا، تو سیدنا علی المرتضیٰ، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر نیچے آتے چلے جائیں امام موسیٰ کاظم ہے، امام جعفر الصادق ہے، امام رضا ہے، جتنے بھی یہ ہستیاں گزری ہیں، تو جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ ان پاک تینت ہستیوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر جہاں اسلام کو خون کی ضرورت پیش آئی تو وہاں خون دے کر دین کو بچایا، اور جہاں پر کرامات دکھا کر، اور ہند جیسے معاشرے کے اندر اسی خانوادے کی ایک ہستی نے جو ہے وہ اپنی ان کرامات کے ذریعے سے، علم و فضل کے ذریعے سے، تقوی اور طہارت کے ذریعے سے جہاں دین پھیلانے کا کام آیا، تو ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شکل کے اندر ہند کی سرزمین پر ہم ان کا کردار دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں اس سے آگے چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں آپ بھی، کہ ہم نے ولادت کا ذکر چھوڑا کہ ایک تو جو ان کو حسنی حسینی سید ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ خاندان میں ایک نظام تربیت ہوگا، ایک طریقہ ہوگا جو کہ سیدوں کا، سادات کا ہم دیکھتے چلے آئے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ تھا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک زندگی کا طریقہ تھا، جو حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندگی کا طریقہ تھا۔ فقر بھی ہے جس میں، انکساری بھی ہے، عاجزی بھی ہے، مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے، اس کے ساتھ زہد بھی ہے، عبادت بھی ہے، تقوی بھی ہے، سچ بھی ہے، راست بازی بھی ہے، شجاعت بھی ہے، امانت بھی ہے، عدالت بھی، یہ تمام اوصاف جو ہیں وہ اس ماحول میں موجود تھے، جس کا نتیجہ پھر ہم اس ولی کامل کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو سلوک کی منازل طے کرنا ہے، یہ مرحلہ، اس سفر کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا کرتا ہوں کلام ربی سے۔ قرآن مجید فرقان حمید بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ٹھیک، اب اس جملے کو اگر سمجھا جائے تو میرے خیال میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، آپ کی جو ذات گرامی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے نفس کو منع کرتا ہے، روک لیتا ہے۔ ٹھیک، اب نفس کو روکنا کیا ہے، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا۔ ہم نے مناسب رسالت کی جب بات کی تو اس میں 4 چیزوں کو ہم گردانتے ہیں جو بنیاد ہیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ تعلیم۔ جیسے آپ حضرت ابراہیم کی دعا کی بات کر رہی ہیں نا، حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ جناب ابراہیم کی دعا تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس دعا میں جو 4 عناصر بنیادی اجزائے ترکیبی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تعلیم، پھر تحکیم، پھر تزکیہ اور پھر تطہیر۔ یہ 4 چیزیں جب ملتی ہیں تو آپ شہنشاہ ولایت جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی بات کریں یا اس ذات والا صفات سے خیرات پانے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات، یہ ساری ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب آئیے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کن سلوک کی منازل سے گزرے۔ ٹھیک، آپ ذہن میں رکھیں کہ خواجہ غیاث الدین جو آپ کے والد گرامی تھے، وہ خود ایک مشائخ کے بار میں شامل ہے، یعنی بڑے اکابر اولیاء جو ہیں ان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے والد گرامی شامل ہیں، اور آپ کی والدہ کا ایک لقب تھا جن کو ہم کہتے ہیں نا المالکۃ الخاص، یہ ان کا لقب تھا۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ ان دونوں کو یہ جو القاب ملتے ہیں اس کی بنیاد یہ تھی کہ جہاں ایک طرف وہ نسب کے اعتبار سے عالی شان ہیں، دوسری طرف وہ عمل کے اعتبار سے دنیا میں سب سے ممتاز اور ممیز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے جب آگے بڑھتے ہیں، خواجہ غیاث الدین ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے بعد کچھ چیزیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حصے میں آتی ہیں۔ اب دیکھیے سلوک و منازل، یہاں سے بات چلتی ہے، یہاں سے تصوف کی طرف میلان بڑھتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، اور رفتہ رفتہ خواجہ ابراہیم قندوزی رحمہ اللہ، ان کا ایک چبایا ہوا جو ٹکڑا ہے روٹی کا، جو انہوں نے چبا کے جب اپنے اندر رکھا تو ان کی دنیا دل کی بدل گئی، اور رفتہ رفتہ وہ کس طرف لگ پڑے؟ پہلے وہاں سے نکلتے ہیں، نکل کر کہاں جاتے ہیں؟ کبھی کس ولی کی بارگاہ میں، کبھی کس ولی کی بارگاہ میں، اور بالآخر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تک پہنچتے ہیں۔ خواجہ غیاث الدین رحمہ اللہ، ان سے آپ کو ملتا کیا؟ ایک باغ،
اور باغ کے بعد ان کو ملتی ہے ایک پنچکی. یہ بنیادی طور پہ ترکہ تھا, اور یہ ترکہ آپ کو لے کے جاتا ہے سلوک کی طرف. اب سلوک میں منازل کیا ہیں؟ اگر ہم اس اعتبار سے بات کریں تو سب سے پہلی چیز جو بنیاد ہوتی ہے اس کے لیے میں نے قرآن کو پڑھا تھا. پہلے نفس, ٹھیک, اور جب آپ نفس کو روک لیتے ہیں تو آپ مومن کے صف میں شامل ہوتے ہیں. قد افلح المؤمنون جس کو قرآن نے کہا ہے, ٹھیک. اور ایک شخص جب مومن ہو جاتا ہے, یعنی کہ ایمان کے وہ اعلیٰ ترین درجے جو اس کو حاصل کرنے چاہیے, وہ تمام صفات جو ایک مومن جن سے متصف ہونا چاہیے, جب وہ ساری کی ساری ایک مومن کو مل جاتی ہیں تو پھر اس سے آگے وہ ہم کہتے ہیں نا فنا کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ رفتہ رفتہ ان منازل جو ہوت, ناسوت, عالم ہوت, لاہوت اور ان کی طرف بڑھتا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو یہاں سے آگے نکلتی ہیں. ہمارے ہاں دین کو بنیادی طور پر دو حصوں میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں, ایک ہے معمور بھی اور ایک ہے معمول بھی, ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی مشکل باتیں جو کہ ہم تصوف کی باتیں کر رہے ہیں, اس لیے ظاہر ہے یہ باتیں کرنا ضروری ہے. جب ہم معمول بھی اور معمور بھی کی بات کرتے ہیں تو معمور بھی تو وہی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے, اور معمول بھی وہ ہے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مثلاً قرآن نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو. قرآن نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ رات کو تم نے اٹھ کر 2 بجے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے, اللہ کے حضور جو ہے وہ کیا کرنا ہے, جبین نیاز کو جھکا دینا ہے, ٹھیک. اگر آج بھی آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مکتوبات کو پڑھیں جو انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو لکھوائے تھے, تو اس میں پہلا جو مکتوب ہے وہ ہے ہی یہ, جس میں وہ لکھتے ہیں عزیز من میرے دل کے قریب ترین بختیار کاکی, سن کہ اگر کوئی شخص معارف چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اس در سے لو لگانی ہوگی جس در سے تمام عرفاء کے لیے دروازے کھلتے ہیں. اور پھر ایک لمبی چوڑی بات ہے, یہاں سے سلوک کی منازل کا آغاز ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ان سلوک کی منازل کو طے کرنے کے لیے کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا. شام, سمرقند, بخارا, کبھی مولانا حسام الدین کے پاس, کبھی شرح الاسلام کے پاس, کبھی خواجہ عثمان ہارونی کے پاس, کبھی ہم دیکھتے ہیں محمد محمود احمد الغزنوی کے پاس, کبھی ہم دیکھتے ہیں حضور غوث العظم رحمہ اللہ کے پاس, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تبریز سعید تبریزی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. گویا کہ آپ نے اپنی ساری سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد اپنے لیے ایک جگہ تلاش کی. جب خود پاکیزہ ہو گئے, طاہر اور مطہر ہو گئے, تو پھر آپ نے کہا اب چلتے ہیں حرمین شریفین کی طرف, اور اپنے شیخ کی مائیت میں حرمین جاتے ہیں. کون سے شیخ؟ جن کو ہم خواجہ عثمان کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے جب وہاں جا کے اللہ کے حضور التجا کی کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ایک شخص کو لے کے آیا ہوں جس کا نام کیا ہے, معین الدین, تو وہاں سے آتا ہے جواب کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا. جی اچھا, میں یہاں پہ پروفیسر صاحب یہ بہت خوبصورت سفر, یہیں سے ہم آگے لے کے چلیں گے اس بات کو, لیکن اس کے بیچ میں ایک آیا, اور یہ ہم نے ہر اللہ کے ولی کے ساتھ دیکھا کہ ایک سفر ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ والدہ ان کو سفر پہ بھیج دیتی ہیں علم کے لیے کہ جائیے اور علم کو تلاش کیجیے, عرفان کو تلاش کیجیے. یہ علم و عرفان جو ہے یہ تحقیق اور جستجو میں چھپا ہے. ہم کیوں اس سے نابلد ہو گئے؟ اور یہ جو مختلف جگہوں پہ جا کے فیض پانے کا ولیوں کا جو ایک ہمیں طریقہ نظر آتا ہے, اور پھر خاص طور پہ جب لاہور تشریف لاتے ہیں اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے دربار کے پاس چلہ جو ہے وہ کرتے ہیں, اور پھر وہاں پر ایک بڑا ایک شعر جو ہے وہ فارسی کا, چونکہ فارسی میں تھے, تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. اب اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے, آپ گھر میں کتاب ہے پڑھیے, اللہ سے لو لگائیے. تو پھر یہ لوگ کیوں ایک در سے دوسرے در اور ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک پھرتے رہے؟ دراصل اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ مائیگریشن, جو ہجرت کا کانسیپٹ ہے نا, اس کے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ ایسی نعمتیں پوشیدہ کر رکھی ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے گھر میں نہیں ملتی. اب دیکھیں ہجرت کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو گیا تھا جب جنت سے ہجرت کر کے زمین میں آ گئے. اب تمام انبیاء کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, عراق سے چلے پھر کہاں تک آ کر بیٹے کو مکہ المکرمہ میں چھوڑا. ہجرت کے نتیجے میں یہ جو شہر بلد الامین جو ہے وہ ہمیں ملا, اس کے لوازمات اور اس کی فیوزات اس کا نتیجہ نظر آتے ہیں. ہر ایک کی زندگی کے اندر, حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی ہجرت ہے, اور پیدائش مکہ میں ہوئی, وصال مبارک مدینہ میں ہوا. اسی اتباع کے اندر خاص طور پہ جو صوفیاء کا طبقہ ہے انہوں نے اس کو سنت الہیہ سمجھتے ہوئے زندگی بھر, اس میں ایک تو چیز ان میں یہ نظر آتی ہے کہ وہ وسیع المشرب تھے. ان کے ہاں کوئی نیرو مائنڈڈنس نہیں ہے کہ کسی ایک استاد سے سیکھ لیا تو شاید یہی علم آخر ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور داتا صاحب کو دیکھ لیجئے, غزنی میں حجویر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن 11 سال آپ کے سفر میں گزرتے ہیں.
کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے شام سے بالآخر سرزمین لاہور پر آ کر اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ امام غزالی کو دیکھ لیجئے کہاں سے وہ چلتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پوری دنیا کا سفر کرنے کے بعد فلسطین، شام اور سیریا اور سمرقند اور بخارا۔ امام بخاری کو دیکھ لیجئے، بخارا آپ کی جائے پیدائش ہے مگر کوفہ اور بصرہ اور مصر اور فلسطین اور حرمین شریفین اور پھر بالآخر جو ہے وہ جا کر وہاں پہ ہوا۔ تو سیم اسی طرح سے جو ہے وہ بزرگ اسلاف جتنے بھی ہمارے گزرے ہیں، تو اس سے ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کل سیروا فی الارض، کہ زمین میں سیاحت کرو، سیر و سیاحت، تو اس سے عبرت بھی ملتی ہے، اس سے علم بھی ملتا ہے، اس سے عرفان بھی ملتا ہے۔ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی یہ سفر اسی طرح سے سجستان سے، والد گرامی چونکہ تاجر بھی تھے تو عراق میں چلے گئے، وہیں پہ آپ کی وفات ہو گئی، تو وہاں سے پھر آپ کا جو سفر ہے علم سیکھنے کا وہ سمرقند کی سرزمین سے ہوتے ہوئے بغداد اور بغداد سے حرمین شریفین، پھر جو ہے وہ لاہور سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے وہ بالآخر اجمیر کی سرزمین پر انہوں نے دین اسلام کے لیے بالکل کاوشیں صحیح۔ کی۔ میں نے بریک کے لیے رکنا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک انتہائی گناہ گار انسان، لیکن مجھے اس میں جو سمجھ آتی ہے وہ سورۃ الکاف میں ہم نے ایک پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ایک واقعہ، کہ پیغمبر وقت ہیں اور ایک شخص پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے، تو کہتے ہیں میں پیغمبر وقت ہوں، تو وہی آتی ہے کہ نہیں، آپ نہیں ہیں، ایک اور شخصیت ہیں جن کے پاس علم ہے، تو ملنے کی خواہش کرتے ہیں کہ میں نے ملنا ہے یا رب العالمین، جو میری پیغمبری میں مجھ سے بھی بڑا ایک عالم ہے، میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پھر حکم ہوتا ہے کہ جائیے پھر سفر اختیار کیجیے، اور وہ ایک جگہ جہاں مچھلی جو ہے وہ بحر میں راستہ بنا لے گی، وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو ملے گا۔ اور پھر ہم نے سورۃ الکاف میں پورا واقعہ پڑھا ہے کہ ملتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے، اور کیا علم انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایک تکوینی علم، کہ ایک علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو عطا کیا ہے اور وہ اس وقت کے پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک بھی ہمیں یہ اشارہ کرتا ہے کہ نبیوں نے بھی یہ سفر کیے ہیں اس تلاش میں کہ ہمیں وہ لوگ ملیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں سبقت دی ہے، جن کو اللہ نے زہد میں سبقت دی ہے، کیونکہ somehow ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اوپر وہی اثر ہوتا ہے جو مٹی کے اوپر ہوتا ہے جب وہ پھولوں کی صحبت میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں صحبت جو ہے اس کو، اچھی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، کہ اچھی صحبت کے ساتھ بہت سارے لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، آج اس کا بھی ذکر جو ہے ہم قرآن پاک میں سنتے ہیں، صحبت کا اثر اس قدر ہوتا ہے۔ یہ ایک میرے ذہن میں یہ تمثیل بنتی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے بھی زیادہ بہتر کچھ آپ کے ذہن میں ہو۔ میں نے ایک بریک کے لیے رکنا ہے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا، اور ہندوستان میں جو ایک نور اسلام ہم نے دیکھا ہے، اور خاص طور پہ سما کا جو ایک سلسلہ جس کے ذریعے سے بھجن گانے والے جو ہندو تھے، انہوں نے پھر اللہ کا نام اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا شروع کیا۔ آج ان کا ذکر کر رہے ہیں، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں، ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے، مارننگ وتھ فرا۔